مولانا صاحب میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، ذرا آپ بتا دیں گے کہ میرے گھر میں چوری کس نے کی ہے؟ مولانا صاحب رشتے کے بارے میں بتائیں، میرا رشتہ کب ہو جائے گا؟ مولانا صاحب ساس کو ٹھکانے لگانا ہے، اس کے بارے میں استخارہ کر کے فوراً آج رات میں ہی بتائیں۔ استخارہ یہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ استخارہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ استخارہ جی رات کو سو، مولانا صاحب یہ کر دیں، فلانے قاری صاحب کو فون کر کے مولانا صاحب ذرا یہ کر دیں، مولانا صاحب وہ کر دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آخر استخارہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے میں آیا ہوں سر کے پاس، اور آپ کو بھی بہت ساری انفارمیٹری باتیں پتہ لگیں گی، سو چلتے ہیں سر کے پاس۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ دانیال، آپ نے ایک بہت ہی اچھوتا ٹاپک اور خاص طور پر استخارے سے متعلق، جو کہ اس وقت سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ ہماری سوسائٹی میں استخارے سے متعلق اتنی ایک توہمات شامل ہیں، لوگ پانی پکڑ رہے ہیں، دم کر رہے ہیں اور اس کو گھما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی استخارہ ہو رہا ہے۔ لوگ تسبیح پکڑ رہے ہیں، وہ تسبیح ایسے ایسے ہو رہی ہے تو جی ہاں ہیں، ایسے ایسے ہو رہی ہے تو جی نہ ہیں۔ استخارہ ہے جی، وہ آپ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے رشتہ کروانا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا استخارہ ہو، تو آپ نے جناب فون کال کی اور کہا جی ہمارے استخارے سے متعلق جو ہے وہ کوئی اگر آپ بتا دیں، تو وہ جناب حضرت صاحب رات کو پھر 12 بجے میسج کرتے ہیں یا صبح اٹھ کے میسج فون کرتے ہیں کہ جی آپ کا استخارہ درست نہیں آیا۔ اس سے پہلے اصل میں لڑکے والے یا لڑکی والے پہنچ چکے ہوتے ہیں حضرت صاحب کے پاس، اور وہ اس سے پہلے آپ کا استخارہ کروا چکے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، استخارہ وہ ہرگز نہیں ہے جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہے۔ استخارہ ہے کیا؟ اب یہ حدیث مبارکہ سنیں بخاری شریف کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استخارے کی دعا ہمیں اس طرح سکھایا کرتے تھے گویا جس طرح آپ نماز کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں کہ جس طرح اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے، قیام اس طرح کرنا ہے، دعا بھی آپ اسی طرح سکھایا کرتے تھے۔ استخارہ وہ ہرگز نہیں ہے جو آپ کسی کو فون کال پہ یا کسی حضرت صاحب کے پاس پہنچے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو جو جھوٹ سچ ہوتا بتا دیتے ہیں اور آپ وہ کر دیتے ہیں۔ استخارہ ہے کیا چیز؟ استخارہ ایک دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ٹیچ کی، ان کو پڑھائی، ان کو سکھائی، ان کو حفظ کروائی۔ اور آپ اگر استخارہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار صحیح چلے گا یا نہیں چلے گا، میں بیٹی کا رشتہ کرنے لگا ہوں یا بیٹے کا رشتہ کرنے لگا ہوں، یا میں کوئی پڑھائی کرنے لگا ہوں تو کیا یہ میرے لیے درست ہے، یا میں سفر کرنے لگا ہوں باہر کے ملک کاروبار کے لیے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے، یہ تمام چیزیں جو بھی مسلمان مومن کی خواہش ہے یا اس کی پریشانی ہے، وہ یہ دعا پڑھے اور کام شروع کر دے۔ اگر اس کام کے ابتدا میں ہی آپ کو کوئی تکلیف آنا شروع ہو جائے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کوئی رکاوٹ آنا شروع ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کسی اور کام میں بہتری، آپ اس کام سے رک جائیں۔ اور اگر آپ چلتے رہیں اور آپ کو کسی بھی قسم کی ہرڈل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ کام آپ کے لیے خیر ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ دعا پڑھ دیتا ہوں، آپ اس دعا کو ضرور یاد رکھیے گا اور اس کو حفظ کریں، زبانی یاد کریں، اپنے ہر کام کرنے سے پہلے اس کو کریں، چھوٹا چھوٹا کام کرنے سے بھی پہلے اس کو پڑھیں، کیونکہ صحابہ نے کہا نماز کی طرح ٹیچ کی گئی ہے ہمیں یہ، گویا اس کو آپ عام چیز نہ سمجھیں۔ استخارہ مومن کا ہتھیار ہے۔ استخارہ کوئی کسی مولوی صاحب کے یا کسی حضرت صاحب کے دربار کی جاگیر نہیں ہے جو ہم بھاگے جاتے ہیں۔ وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسأل من فضلک العظیم فانک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علم الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کام کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آگے چلتے جانا ہے۔ خیر لی فی الدین و معاشی و عاقبہ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ پھر یہاں پر آپ نے اس کام کو ذہن میں لے کر آنا ہے۔ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، کوئی جاب سٹارٹ کرنی ہے، کمپنی چینج کرنے لگے ہیں، کچھ بھی آپ کرنے لگے ہیں، آپ نے اس سے پہلے آپ یہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لازمی نہیں اس کو حفظ کرنا ہے، لیکن آپ جتنا پڑھیں گے آٹومیٹکلی آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے شروع کر دینا شر لی فی الدین و معاشی واقبہ امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔
بس یہاں تک آپ نے صدق اللہ العظیم کہہ کے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میرے اس کام کو آسان فرما، اگر یہ میرے لیے کام بہتر ہے تو اس میں خیر عطا فرما، میرے لیے کامیابی کامرانی عطا فرما، اور اگر اے میرے پروردگار اس میں میرے لیے بھلائی نہیں ہے تو میرے لیے کوئی بہتر نعم البدل عطا فرما، یہ آپ نے فرمانا ہے، یہ آپ نے کہنا ہے، اور اس کے بعد صدق اللہ العظیم اپنا کام آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ و تبارک تعالیٰ اس معاملے میں آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔